محفل عندلیب۔ رات سنسان ہے اور بدھ مندروں جیسی تر ایک نیند کی طلسمی دیوی ہر ایک کو اپنے حلقہ دام میں لا چکی۔ شوریدہ سمندری موجیں کسی نوزائیدہ بچے کی طرح عالم مدہوشی میں ہیں۔ کبھی کبھی ایک شرمیلی سسراہٹ سے پتے کانپنے لگتے ہیں یا کسی ننھے پرند کی چیخ اس جمود کو توڑ دیتی ہے اور سب سکوت ہے اور کائنات مردہ 100 سالہ کی طرح ساکت۔ ایسے عالم سکون میں چند عندلیبیں گلاب کے پودے پر جمع ہیں، صد پارہ دل کی سینہ میں لیے اپنا مسئلہ تقدیر حل کر رہی ہیں۔ چمن کا پتا پتا محو خواب ہے اور تھکی ہوئی شاخیں سر جھکائے ہوئے۔ فضا میں ایک مہیب سا خوف سانس لے رہا ہے۔ کبھی کبھی زرد چاند کفن میں لپٹی ہوئی ناش کی طرح نظر آ جاتا ہے یا کوئی مقید لہر ساحل سے ٹکرا کر آہوزاری کرنے لگتی ہے۔ اس کے سوا کوئی نشان حیات نہیں۔ سکون کامل ہے اور شہر خاموشاں کا سا ماحول۔ کبھی کبھی ہوا سسکیاں بھرنے لگتی ہے یا آسمان پر کہیں کہیں بادل کے ٹکڑے نظر آ جاتے ہیں، لیکن وہ فر گریا سے لڑکھڑاتی ہوئی عندلیبیں ماحول سے بے نیاز ہیں اور اپنی ہستی سے بے خبر۔ ان کا مطمئن نظر تو صرف ایک ہی ہے، محض ایک خیال ان کے قلوب پر حاوی اور معصوم روحوں کو مجروح کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ اگر صباح فردہ حامل خزاں بن کر آئی تو رنگ چمن کیسا ہو جائے گا۔ استبداد کے پنجہ آہنی میں گرفتار ہونے سے ساکنان چمن پر کیا بیتے گی، اور یہ تجدید کتاب حیات کا کون سا ورق پیش نظر کرے گی۔